بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ لسان القرآن عربی گرامر کورس کی ایک اور سبق کے ساتھ محمد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسم نکرہ اور اسم معرفہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ اسم نکرہ جس کو کامن ناؤن بھی ہم کہتے ہیں انگلش میں، وہ مشترک نام ہوتا ہے کسی شخص کے لیے، کسی جگہ کے لیے، کسی چیز کے لیے، یعنی مشترک نام ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا، اس شخص کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا، بلکہ وہی نام بہت سارے افراد کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ انسانوں میں بھی ایسے ہوتا ہے اور چیزوں میں بھی وہ نام جو ہے مشترک ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں پر بولا جا سکتا ہے، اور مقامات یا جگہوں کے حساب سے بھی ایسے ہی ہے کہ وہ نام جو ہے، وہ اسم جو ہے کسی بھی جگہ کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ اس سے آگے ہم نے پڑھا تھا کہ اسم معرفہ کی 7 صورتیں یا 7 قسمیں ہیں، جو کہ ہیں اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، مضاف الی المعرفہ اور منادہ۔ اب اس کو یاد کرنے کا جو میرا ایک طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ میں اس میں لفظ اسم صرف پہلی قسم کے ساتھ بولتا تھا، باقی کے ساتھ نہیں بولتا تھا، یعنی اسم علم، ضمیر، اشارہ، موصول، معرف باللام، مضاف الی المعرفہ اور منادہ۔ اب اگر کوئی آدمی انگلش گرامر میں ماہر ہے یا اس کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے تو اس کو یہ سبق سیکھنے میں اس کا پہلا سیکھا ہوا عربی گرامر کا جو سبق ہے، جو کام ہے، وہ مدد دے گا۔ اس لیے میں یہاں پر ان قسموں کے انگلش نام بھی بتا دیتا ہوں۔ پہلی قسم علم، اور اس کو پراپر نیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری قسم پروناؤن، تیسری قسم ڈیمنسٹریٹو پروناؤن، چوتھی قسم ریلیٹو پروناؤن، پانچویں قسم ڈیفینٹ بائی آرٹیکل دا، چھٹی قسم ڈیفینٹ بائی ایسوسیشن، اور ساتویں قسم ایسوسیٹیو پروناؤن۔ اب ہم ان میں سے پہلی جو اقسام ہیں اسم معرفہ کی، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسم علم ہے، کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام، مثلاً زید، فاطمۃ، مکہ اور جہنم۔ اب یہاں پر جو لفظ خاص آیا ہے، اس سے بہت افراد جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے ڈیفینیشن کو۔ تو یہاں پر اگر میں یہ بتاؤں کہ خاص کی بجائے اگر آپ یعنی اس تعریف کی بجائے اگر یہ تعریف کریں کہ کسی شخص، چیز یا جگہ کا مخصوص نام اسم علم ہوتا ہے، تو اس سے آپ کو سارے جو ابہامات ہیں وہ سارے دور ہو جائیں گے۔ اس میں جو زید اور فاطمہ تو مثالیں ہیں، یہ شخص کی مثالیں ہیں، اور جہنم وہ یہ چیز کی مثال ہے، اور جگہ کی مثال مکہ تو ہے۔ یعنی اسم علم جو ہے یہ ایسا نام ہوتا ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کی پہچان ہوتا ہے کہ ذہن ادھر ادھر نہیں جاتا، اسی مخصوص شخص، چیز یا جگہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کون سا کا سوال پیدا ہوتا ہے نکرہ میں۔ جب اسم علم ہو تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا میں کہتا ہوں نواز، تو اس سے ایک خاص شخص کی طرف ذہن جائے گا، سارے انسانوں سے ہٹ کر ایک خاص شخص کی طرف، یعنی ایک ہی شخص کی طرف ذہن جائے گا۔ یعنی یہ مشترک نام نہیں ہے بلکہ مخصوص نام ہے، متعین ہے کسی شخص کے ساتھ۔ اور میں اگر کہتا ہوں کسی چیز کا جو برانڈ کا نام ہے، مثلا میں نوکیا کہتا ہوں، تو نوکیا ایک موبائل کا نام ہے، یہ بھی اس میں علم ہو گیا اس کمپنی کا، یا ایک موبائل کے لیے بھی یہ لفظ اس میں علم ہو سکتا ہے۔ اب جگہ کا نام جو ہے اس میں وہ کسی گاؤں کا نام بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی گاؤں کا
کسی بھی شہر کا، کسی بھی ملک کا نام ہو سکتا ہے جو اس کا مخصوص نام ہے۔ ویسے تو ہم ہر گاؤں کو گاؤں کہتے ہیں یا عربی میں قریۃن کہا جاتا ہے، لیکن ہر جو جگہ، ہر جو گاؤں ہے اس کے لیے جو لفظ ہے وہ تو کامن ناؤن ہے، اس میں نکرہ ہے، تو ہم نے اس پراپر ناؤن اور اس میں علم کی بات کرنی ہے۔ تو جو قریۃن کی جگہ پر ایک مخصوص نام آئے گا جس سے یہ بات طے ہو جائے گی کہ کون سی بستی، کون سے گاؤں کا نام لیا جا رہا ہے، تو وہ نام جو ہوگا وہ اس میں علم ہوگا۔ یہاں پر مکہ تو یہ جگہ کے نام کی مثال ہے۔ اس سے آگے اس میں ضمیر، جس کو انگلش میں ہم پروناؤن کہتے ہیں، وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، مثلاً